دیکھیے، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یا تو انسان دل میں اتر جاتا ہے اور یہ دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان اپنا جب کلام پیش کرتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو یا تو وہ دوسرے کے لیے ایسی تنقیدی بات بول دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دل سے اتر جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے اہم رول ادا کرتی ہے زبان بولنے میں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہے کہ ہمیں کس طرح کا کلام کرنا ہے، کس طرح کا نہیں کرنا ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی جو حفاظت کرنے والا ہے، میں ضامن ہوں اس کا کہ میں جنت اسے دلا دوں گا۔ یعنی زبان اور شرمگاہ کو ممنوعات سے بچانے پر جنت کا وعدہ ہے۔ یہ زبان ہے، آپ دیکھیے کہ اس سے انسان سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے۔ تو یہ زبان، اب اسلام نے کیا اجازت دی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ بیجا تو استعمال بہت زیادہ ہوتی ہے زبانیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو درجوں بلند کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی بات بولتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دھرتا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا، اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان کا استعمال اگر بندہ کرے تو کیسے کرے؟ ایسی بات بولے، ایسی بات کرے، ایسی گفتگو کرے جس سے اللہ راضی ہو، ایسی بات نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور جو یہ فکر کرتا ہے نا کہ میں کوئی بات غلط نہ کروں مجھ سے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ایک وہ ہے جسے فکر نہیں ہے، نہ وہ سوچتا ہے، تو پھر اس کے لیے جہنم کا معاملہ ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام نے ہر ایک گوشے میں انسان کی رہنمائی کی ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا السجن المومن و جنت الکافر۔ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے بھائی۔ اپنی زبان سے آپ اپنی مرضی کا بول نہیں سکتے ہو، اسی کو تو قید لگایا گیا ہے نا، اسی کو تو کہا گیا قید خانہ ہے۔ اپنی مرضی سے آپ کھا نہیں سکتے ہو، جو شریعت نے کہا وہی کھاؤ، حرام نہیں کھا سکتے، حلال کھاؤ۔ اور سنیے گا حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ چیزیں ہیں منہ اور شرمگاہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسن اخلاق اور تقوی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو جنت میں لے کر جائے گی، اور شرمگاہ اور زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو بڑا ضروری ہے، اسی لیے کہا کہ مدت و سوچو اور مختصر بولو، جتنا بولو سوچ سمجھ کے بولو، مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے۔ اور سنیے گا، امام مالک نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کار آمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان اور دل و جوارح کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ یعنی کہ خاموش رہنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا یہ فائدے مند ہوتا ہے، لیکن زبان کا آج بیجا استعمال انسان بہت زیادہ کرتا ہے، بتیاتا ہے، اور زیادہ بولنے والا یہ دیکھیں نقصان بھی اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
جسے عادت ہوتی ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا، ایک لطیفہ ہے، مجھے یاد آ گیا کہ ایک نواب صاحب کا نوکر جو تھا اس کو بولنے کی بڑی عادت تھی، اور وہ بیجا بولتا رہتا تھا، زبردستی بولتا رہتا، طرح طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اب نواب صاحب اس کو کیا کیے، ایک بار سسرال شریف لے کر جا رہے تھے، سسرال، تو نواب صاحب کا کچھ پاجامہ گندا ہو گیا تھا، کچھ ایسی معاملہ بنا کہ انہوں نے کہا کہ تیرا پاجامہ نیا ہے تو مجھے اپنا پاجامہ دے دے۔ اب نوکر کا پاجامہ نواب صاحب نے پہن لیا اور اپنا پاجامہ اس کو دے دیا، تو وہ پہنچ گئے سسرال۔ اب نواب صاحب تو اندر بیٹھک میں تھے اور وہ جو خادم تھا وہ گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تو جب لوگ ملنے کے لیے آنے لگے، ان کے چاہنے والے کہ نواب صاحب آئیں ملاقات کر لیں، تو پہلے تو ملاقات خادم سے ہو رہی تھی نا، تو خادم کہتا تھا کہ اگر نواب صاحب سے ملنا ہے تو اندر ہیں، اور نواب صاحب کے پاجامے سے ملنا ہے تو ادھر ہے۔ تو یہ بات نواب صاحب اندر سن رہے تھے، بڑا غصہ آیا، لوگ چلے گئے۔ تو نواب صاحب بولے، الو کے پٹھے، تجھے پاجامے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، خاموش رہے، جو آیا اندر بھیج دے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بولا میں نہیں بولوں گا، لیکن اس کی عادت تھی بولنے کی۔ پھر لوگ ملنے کے لیے آئے تو اس نے دعا سلام کی، بولے دیکھیے نواب صاحب تو اندر ہیں، اور جو پاجامہ پہنے ہوئے وہ انہی کا ہے، وہ انہی کا ہے۔ پاجامے کا ذکر کر کے اب نواب صاحب پھر جن بھول گئے، اور ان کو غصہ آیا۔ جب لوگ مل کے چلے گئے تو اس کو بلایا، بولے الو، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو کچھ بول ہی مت، تو بار بار پاجامے کا ذکر کرتا ہے۔ تو بولا حضرت میں اب بالکل نہیں بولوں گا، لیکن اس کی عادت تھی۔ تو پھر کیا ہوا، پھر کچھ لوگ ملنے آئے تو بولا نواب صاحب تو اندر ہیں، لیکن میں ان کے پاجامے کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اتنا کہا تو وہ نواب صاحب بولے یہ مانے گا نہیں، اس کی عادت ہے بولنے کی۔ تو بہرحال جسے زیادہ بولنے کی عادت ہے وہ تو بولتا ہی ہے، وہ بکواس تو کرتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن خاموش رہنے میں زیادہ بھلائی ہے۔ اور بھی ہے، دیکھیے، اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں فرمائی ہیں زیادہ بولنے والوں کے لیے۔ زبان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا، ایک واقعہ اور ہے حضرت لقمان کا، جہاں پر وہ رہتے تھے تو اس امیر آدمی نے کہا تھا کہ مجھے ایک مینڈا ذبح کیا یا بکری کا بچہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس جانور کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ کھلائیے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہی کیا، زبان لا کے رکھ دی۔ جب کہا سب سے خراب حصہ جو ہوتا ہے جسم کا وہ مجھے کھلائیے گا، وہ میرے سامنے پیش کیجیے گا، تو انہوں نے زبان رکھ دی۔ تو وہ جو مالک تھا اس نے کہا کہ تم نے دونوں مرتبہ میں زبان ہی کیوں لا کے رکھی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت لقمان نے کہ یہی وہ چیز ہے جو اچھی بھی ہے جو بری بھی ہے، یہی وہ چیز ہے جو اچھا بھی بناتی ہے برا بھی بناتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ رشتوں میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے زبان کی وجہ سے، اور جب صبح ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے پورے جسم کے اعضاء جو ہے وہ زبان ہی سے فریاد کرتے ہیں کہ تو سلامت رہی، تو صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، تو اگر غلط چلی تو ہم صحیح نہیں رہ پائیں گے۔ اور سب آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سے آدمی اپنی عورت کو مارتے ہیں، بولے یہ مار کیوں رہا ہے؟ بولے اس کی عورت کی زبان ہی بہت چلتی ہے اس لیے مارا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی حسم الدین عالم ہے، تمہاری کومنٹس میں پڑھ رہا ہوں، مجھے تو تم بہت بڑے الو کے پٹھے اور الو کے وہی لگ رہے ہو۔ کیسی بدتمیزی والی کومنٹس کر رہے ہیں آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ بریلویوں نے اگر پیشاب بھی کر دیا نا تو تیرنا نہ آگا تجھ سے، سمجھ رہے نا؟ یہ اپنی طوفان بدتمیزی کم کر لے، کون ہے تو کہاں کا ہے۔ بہرحال
میں دھیان نہیں دے رہا تھا لیکن تیری بدتمیزی بڑھ رہی ہے. ہاں ہوشیار رہ کر، ہوشیار. جاہل کا لٹ، الو کا پٹھا، ہٹا ہوا پھٹا ہوا ٹماٹر، سڑا ہوا آلو لگ رہا مجھے تو. بھاگ ایسے. کچھ پوچھنا ہے تو مسئلہ پوچھنا. کون سی بات کر رہا، کون سے اعلیٰ حضرت کی کوئی بات ہے تو تو بیان کرنا کہ کیا غلط لکھا ہے، میں جواب دوں گا اس کے بارے میں. تو ہٹے ہوئے آدمی، سڑے ہوئے ٹماٹر، کچھ کہہ تو کیا بولوں میں، بتا. بے وقوف آدمی ہے بالکل. بہرحال زبان کی بات چل رہی تھی. آپ سنیے گا. یہ کوئی آ گیا، ایسے مت کٹے لوگ بہت ہیں ہمارے سماج کے اور قوم کے اندر جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن شعور و تمیز نہیں ہے بولنے کا ان کو. بہت سے لوگ آتے. بہرحال سنیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکوت پر قائم رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سکوت، یہ جو کومنٹس ہیں غلط سلط کر رہے ہیں، سکوت پر رہنا، خاموش رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. ارشاد فرمائے میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. نبی نے فرمایا جی 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 ہمارے کلام انصاری، بالکل آپ نے درست لکھا، بہتر لکھا. تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اس سے تمہارے سب کام آراستہ ہو جائیں. میں نے عرض کی اور وصیت فرمائی. فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو لازم کر لو، اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا. یہ نبی نے فرمایا صحابہ کو. جب وہ صحابی سوال کر رہے تھے کہ مجھے وصیت فرمائے تو نبی نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، اللہ کا ذکر کرو. تم زمین پہ ذکر کرو گے، تمہارا ذکر آسمانوں میں ہوگا، اور جو تمہارے لیے زمین میں نور ہوگا اور آسمان کے لیے نور ہوگا. میں نے کہا اور وصیت فرمائی. ارشاد فرمایا زیادتی خاموشی کو لازم کر لو کہ اس سے شیطان دفع ہوگا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد دے گا. میں نے عرض کی اور وصیت کیجیے. فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو کہ یہ دل کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کے نور کو دور کرتا ہے. میں نے کہا اور وصیت کیجیے. فرمایا حق بولو اگرچہ کڑوا ہو. میں نے کہا اور وصیت فرمائیے اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو. میں نے کہا اور وصیت فرمائیے کہ تم کو دوسرے لوگوں سے روکو وہ چیز جو تم اپنے نفس سے جانتے ہو، یعنی جو اپنے عیوب کی طرف نظر رکھے گا دوسروں کے عیوب میں نہ پڑے گا. اور کام کی بات یہ ہے کہ اپنے عیوب پر، عیب پر نظر کی جائے تاکہ اس کے زائل کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ دوسرے کے عیب پر نظر نہ رکھیں، اپنے عیب پر نظر رکھیں تاکہ اصلاح ہو. دیکھیے حقیقت حال یہی ہے. اس لیے بزرگوں نے کیا فرمایا ہے؟ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کی برائی کر کے اپنی زبان کو آلودہ مت کرو، گندا مت کرو، کیونکہ عیب تمہارے اندر بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کی بھی ہیں. یہ سمجھ لیں آپ، عیب تمہارے اندر بھی ہیں، زبانیں دوسروں کی بھی ہیں. آج اگر تم دوسروں کی برائی کرتے ہو ان کے عیب دیکھ کر، تو اپنے آپ بھی دیکھو، اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو. سمجھ گئے؟ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب بھی بولے انسان بہت سوچ سمجھ کے بولے، اور کم بولنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے اور اس کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے.
میں انشاءاللہ ایک ویڈیو مکمل بناتا ہوں اس کو پوری طریقے سے، آپ بے فکر رہیں، کلام انصاری صاحب جو کہہ دیں، پوری تاریخ میرے پاس ہے، انشاءاللہ میں پورا اس پہ بتاؤں گا کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں۔ محمد رحیم الدین جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے نا جب ایسے آ جاتے ہیں عقل سے پیدل لوگ، تو بہرحال تو بات زبان کی چل رہی تھی۔ آج دیکھیے جیسے کہ قوم مسلم کا معاملہ ہے، قوم مسلم کے اندر سب سے زیادہ غیبت، چغلی، برائی یہ پائی جاتی ہے، اور خاص کر مارکیٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چائے کے جو ہوٹل ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے عمر دراز لوگ بھی زیادہ بیٹھا کرتے ہیں۔ میں ایک تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے بہت زیادہ یہ ایکسپیرینس یہ ہے میرا کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر ایک بھیڑ لگی رہتی ہے، خاص کر شہر قصبوں کے اندر بھی ماحول ہے، گاؤں دیہاتوں میں بھی ہے جہاں اس طرح کے ہوٹل ہوتے ہیں جہاں چائے بنا کرتی ہے، اور خاص کر اگر وہ مسلمانوں کا ہے تو وہاں پر تمام لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائی میں لگتے ہیں کہ وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، اور خاص کر علماء کے بارے میں بھی زیادہ سننے میں آتا ہے کہ ایسے ہی اڈوں پر بیٹھ کر اپنی زبان کو وہ گندا کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے اڈوں پر نہ بیٹھا جائے، کیونکہ دیکھیے نبی نے کیا فرمایا، پوری دنیا کے اندر کیا ہے، سب سے پاکیزہ جگہ جو ہے وہ مسجد بتائی گئی، اور سب سے خراب جگہ کا نام بازار ہے، اور آج بازار میں سب سے زیادہ وقت لوگ دیتے ہیں، مسجد میں کم وقت دیتے ہیں، بازاروں میں زیادہ بیٹھتے ہیں، مسجد میں کم بیٹھتے ہیں، بازاروں میں زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں کم ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بازار سے اگر جاؤ تو جلدی گزرنے کا حکم ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ بازار سے اگر گزرنا ہو تو بازار سے گزرنے میں جلدی کیا کرو، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ لیکن آج زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی لیے پریشانیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں۔ تو بہرحال یہ زبان کا معاملہ ہے، اور زبان سب سے اچھی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھی ہمارے منہ کو خون فاسدہ جو ہوتا ہے، جو گندا خون ہوتا ہے، اس سے پاک رکھا، اور ماں کے پیٹ میں بندے کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ ناف کے ذریعے دیا گیا، جسے ہم ٹونی کہتے ہیں، جو پیٹ ہمارے بیچ میں ہوتی ہے، ناف جسے کہتے ہیں، تو وہ ماں سے جوڑ دی اس نلی کو پیٹ میں ماں کے، اور وہاں سے رزق دیا۔ اور دنیا میں آئے تو رزق ہم جب کھاتے ہیں تو اس منہ سے ہی کھاتے ہیں، زبان سے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے، کیونکہ خون فاسدہ جو عورت کا خون ہوتا ہے جو ہر ماہ آتا ہے، لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بچے کی غذا بنتا ہے، تو اس کو جو کہ ناپاک تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے جو رزق دیا وہ ناف کے ذریعے دیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں آئے تو ہمیں رزق دیا جاتا ہے، کھاتے ہیں ہم زبان سے، منہ سے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ رب کتنی شان والا ہے، جس نے ہمارے منہ کو، ہماری زبان کو گندی چیز سے ماں کے پیٹ میں بچایا ہے، اور آج ہم دنیا میں آنے کے بعد میں اسی زبان سے گندا بولتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ یہ سروے کر لیجئے گا کہ 90 نہیں 99% آج مسلمانوں کا ایسا طبقہ ہے جو گالی و گلوچ سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ اگر باپ بیٹے سے بول رہا تو ہم نے دیکھا ہے زیادہ تر کہ وہ باپ اپنے بیٹے کو مطلب گالی دے کر بات کرتا ہے، اگر وہ بات کر رہا اپنے بھائی سے تو گالی دے کر بات کر رہا ہے، دوست آپس میں ایک دوسرے کو گالی سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے آج مسلمانوں کے نوجوانوں کے اندر، آپ دیکھیں کہ شادی ہو یا فنکشن ہو یا کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہو تو ایٹیٹیوڈ دکھانے کے چکر میں نوجوان یا اپنی شان دکھانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس لینگویج سے ہمارا نام ہو جائے گا، لیکن غلط ہے وہ چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والوں کو منافق کہا ہے، تو اس لیے گالی سے بچنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ جب کلام کریں تو اچھا کلام کریں، اچھے سے گفتگو کریں، بچے سے کریں یا بڑے سے کریں یا بیوی سے بولیں، کیونکہ بہت سے لوگ آج ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی بیوی کو اگر بات کرتے ہیں تو وہ بدتمیزی ہی سے بات کرتے ہیں، وہ بدتمیزی سے بولتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں ہر ایک راستہ دکھایا ہے، ہر ایک گوشے کی رہنمائی ہماری کی ہے زندگی کے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسی کو فالو کریں، نہ کہ دوسری چیزوں کو ہم فالو کریں۔ اب دیکھیے ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ
فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے، یعنی کہ مومن وہ ہوتا ہے نہ بد کلامی کرتا ہے، نہ اس کا اخلاق برا ہوتا ہے، نہ وہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اور نہ وہ برے کلام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کو یہ نہ چاہیے کہ لعنت کرنے والا ہو، وہ کسی پہ لعنت نہیں کرتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے اچھا بولتا ہے، لوگوں کے لیے اچھا گمان وہ رکھا کرتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زبان اور دماغ میں دوسروں کے لیے نا غلط چیز لے آتے ہیں، سوچ۔ وہ کہتے ہیں کہ سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو نظارے بدل جائیں گے، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، دشاؤں کو بدلو کنارے بدل جائیں گے۔ سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، 1 منٹ کی آپ بات اور سن لیجیے۔ سوچ دیکھیے، ایک انسان تو وہ ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، بیابان جنگل میں نکل گیا، مصلی بچھا دیا، وہی جنگلات میں رہ کر کھنڈرات میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور ایک وہ ہے جو پوری رات لوگوں کے گھروں میں چوری کرتا رہا، ڈاکہ زنی کرتا رہا، لیکن جب صبح کا سورج نمودار ہوا، صبح صادق ہوئی، صبح کا اجالا پھیلا، تو وہ جنگل سے عبادت کر کے آ رہا تھا، یہ چوری کر کے لوگوں کے یہاں سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا جو ہوا وہ ایک چوراہے پہ ہو گیا۔ جب چوراہے پہ ہوا تو جو چور تھا نا، اس نے جب اس عابد زاہد متقی پرہیزگار کی آنکھوں کو دیکھا تو آنکھیں دیکھ کر کہنے لگا، اس کی آنکھیں تو سوجی ہوئی ہیں اور ایسا لگتا پوری رات جاگا ہو۔ تو چور نے کیا کہا؟ چور نے کہا، دل و دماغ میں سوچا کہ یہ تو مجھ سے بڑا والا چور لگتا ہے، ہم سمجھ رہے کہ ہم سب سے بڑے والے ہیں، لیکن یہ تو مجھ سے بڑا والا لگ رہا ہے، میں پوری رات جاگا لیکن یہ بھی جاگا ہے، یہ ہمارا استاد لگ رہا ہے۔ لیکن اس عابد و زاہد کی سوچ دیکھیں، اس نے جب اس چور، اس لٹیرے کی آنکھوں کو دیکھا، اس کی ذہنیت اچھی تھی، اس کی سوچ اچھی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو انسان ہے، اس کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی پوری رات اللہ اللہ کرتا رہا ہے، یہ بھی جاگا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ چور تھا، لیکن اس عابد و زاہد کی سوچ نے اسے اچھا سوچنے پہ مجبور کیا، اور اس لٹیرے کی سوچ نے اس عابد و زاہد کے بارے میں چور اور اچکا سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ تو ذہنیت کی بات ہوتی ہے، سوچ کی، اور انسان کے تقوی کی بات ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے انسان کو بدلنا بڑا ضروری ہے، اپنا آپ کو بہت ضروری ہے۔ سوچ کو بدلو ستارے بدلیں گے، حقیقت کی ہے۔ ایم ڈی عارف رضا صاحب، ماشاءاللہ، میں آپ کی گفتگو کو بہت شوق سے سن رہا ہوں، جزاک اللہ خیرہ، بڑی اچھی بات ہے صاحب، اللہ آپ کو ترقی عطا کرے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، اور آج انسان جو ہے وہ لاپرواہی میں، اور وہ سوچتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے نہیں، ہلکا سمجھتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو انسان زبان سے بولتا رہے اور یہ سوچے کہ اس کا خیال اپنے رب کی طرف نہیں ہے، تو اور یوں ہی بولتا رہتا ہے اور غلط بولتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو بولتا ہے رب کی رضا کے لیے بولتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بہرحال زبان پر کنٹرول، زبان پر قابو رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ زیادہ بولو گے زیادہ غلطی کرو گے، کم بولو گے کم غلطی کرو گے، کم غلطی کرو گے یہ آپ کے ہت میں، آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ بہرحال آپ کیا کہیں گے، کومنٹس کریے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔